گرا رہے ہیں اور پھر انہیں روزانہ مار رہے ہیں، تو پھر برتری ان کی ہوئی نہ کہ ان کی. جی ابھی ہمارے ساتھ ویڈیو کال پہ مولانا تقی ہاشمی صاحب نجف اشرف سے موجود ہیں، اور میں جیسے ہی ہماری کال ان کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے تو ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں. مولانا تقی ہاشمی صاحب حوزہ علمیہ نجف اشرف کے استاد ہیں اور انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور مسلم فرنٹ کی اس لائیو ٹرانسمیشن میں تشریف لے کر کے آئے کہ جو قم المقدسہ سے ہر روز رات میں اس وقت لائیو اپنے جو ناظرین ہیں ان کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے ہیں مختلف خبروں کے ساتھ، مختلف تجزیوں کے ساتھ، اور آپ جیسے مختلف محترم مہمانوں کے ساتھ، اور ان سے ہم مختلف سوالات پوچھتے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اس معرکہ حق و باطل میں کہ جس کا آج 35واں دن ہے، جس میں ایک طرف ایران ہے، ایک طرف امریکہ اور اسرائیل ہیں، ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے، آپ اس معرکے کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم عجل لولیک الفرج. یہاں پہ یہ بات واضح ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو مزاحمت کی آواز اور مقاومت کی آواز جو بن کے ابھر رہا ہے وہ اسلامی جان ہے، اور خداوند کریم کا شکر ہے بہت زیادہ کہ اس نے مکتب تشیع کا ایک روشن چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا اور دنیا والوں کو یہ دکھایا کہ کس طرح سے جو اہل بیت علیہ السلام کو ماننے والے لوگ ہیں وہ ظلم کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، اور کس طرح سے وہ پوری دنیا کے مظلوموں کا ایک سہارا بنے ہوئے ہیں، اور دنیا کے ہر انسان کی، یعنی ہر آزاد انسان کی جو آواز ہے وہ ایرانی لوگوں کے ساتھ ہے، اور ان کے دل جو ہے وہ ایرانی لوگوں کے ساتھ دھڑک رہے ہیں. سب لوگ یہی دعا مانگ رہے ہیں کہ اس وقت جو ظالم ہے امریکہ اور اسرائیل اس کا تختہ الٹ جائے اور وہ ناکام ہو جائے، وہ اپنی شکست کو تسلیم کر لے، اور ایرانی قوم کو اللہ تعالیٰ مزید استقامت عطا کرے، صبر عطا کرے، اور بھی اس بات کے درپے ہے کہ اپنی طرف سے جتنا ہو سکے وہ ایرانی قوم کے ساتھ کھڑا ہو. مالی اعتبار سے انہیں کوئی چیز کی کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ مومنین اس میں بڑے طریقے سے شریک ہو رہے ہیں. باقی دیگر حوالے سے ہر کوئی ایرانی قوم کے ساتھ اس وقت کھڑا ہوا ہے. اور یہاں پہ یہ بات واضح ہوئی بڑے واضح طریقے سے کہ اس وقت جو مسلمانوں کے درمیان جو سنی اور شیعہ کا تفرقہ کی بنیاد ڈالنے کی جتنی کوششیں کی جا رہی تھیں وہ اس واقعے کے بعد اور خصوصاً رہبر تشیع کی شہادت کے بعد یہ ساری سازشیں ناکام ہو چکی ہیں، اور یہ بہت پیچھے چلا گیا ہے کہ جو سنی اور شیعہ کا تضاد رکھا جاتا، تفرقہ رکھا جاتا. تو میرے خیال میں یہ بات بڑی واضح طریقے سے سامنے آئی ہے دنیا کے کہ دنیا میں جو لوگ آزادی کا نعرہ لگانے والے تھے، امریکہ اور اسرائیل، اور انسانیت کا نعرہ لگانے والے تھے، ان کے چہرے سے نقاب جو ہے وہ ہٹا ہے، اور سب لوگوں نے جو ہے وہ دیکھا ہے کہ یہ لوگ جو آزادی کا نعرہ لگانے والے ہیں حقیقت میں یہ لوگوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، لوگوں کو حقوق دینا چاہتے، ان حقوق کی بنیاد پہ زندگی عطا نہیں کرنا چاہتے. اور یہ لوگ جو نعرہ لگانے والے تھے انسانیت کا، سب سے بڑے جو ہے وہ انسانیت کے دشمن بن کر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ بہت سارے علماء اور ہم لوگ تو لوگوں کو بتلا رہے تھے کہ یہ جو آزادی کے نعرے ہیں، یہ جو انسانیت کے دعوے ہیں، یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، دھوکہ ہے. یہ لوگ فقط اپنے آپ کو جو ہے وہ آگے لانا چاہتے ہیں. لیکن آج جو ہے وہ ایرانی قوم کی شہادت سے اور رہبر شہید کی شہادت سے اور اتنی بڑی بڑی شخصیات کی شہادت سے دنیا کے سامنے ان کا چہرہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، بالکل واضح ہو گیا ہے. یہ جس آزادی کی بات کرتے تھے، جس انسانیت کی بات کرتے تھے، وہ سب کا سب جھوٹ تھا. یعنی ان کا جھوٹا ہونا، ان کا کاذب ہونا، ان کا جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ انتہائی جو ہے وہ وحشی جو ان کا چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے ابھر کے سامنے آیا ہے. اور اس میں آپ لوگوں نے جو یہ پروگرام رکھا ہوا ہے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ علماء کرام اور مومنین کرام لوگوں کو جو ہے وہ آگاہ کر رہے ہیں، انہیں رہنمائی دے رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو شعور دیا جائے کہ وہ دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان ظالموں کا چہرہ
सामने आ रहा है। तो आप लोग सलामत रहें इंशाल्लाह। किबला जी तकी हाशमी साहब, आप हौज़ा इल्मिया नजफ़ में सीनियर तालिब इल्म हैं, दरस ख़ारिज के तालिब इल्म हैं और ख़ुद भी तदरीस फरमाते हैं और बुज़ुर्ग उलमा और असातिज़ा से भी आपका राब्ता है और ख़ुद उस फ़ज़ा के अंदर भी आप मौजूद हैं। तो इस वक्त हौज़ा इल्मिया नजफ़ में ख़ुद हौज़ा का मौक़िफ़ और मरजइयत का मौक़िफ़ एक हद तक तो पूरी दुनिया तक पहुंच चुका है। वहाँ पर असातिद और तुल्लाब के दरमियान फ़ज़ा क्या है, पाकिस्तानी तुल्लाब का मौक़िफ़ क्या है और ओवरऑल हौज़ा इल्मिया नजफ़ में इस वक्त एहसासात और जज्बात क्या हैं और मौक़िफ़ क्या है, इस पर अगर आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहें। इस वक्त जो हौज़ा इल्मिया नजफ़ अशरफ के हालात हैं वो इंतहाई सोग के हालात हैं, इंतहाई गम और दुख के हालात हैं। यानी आम तौर पे माह रमज़ान मुबारक के बाद जो है वो हौज़ा ओपन हो जाता है, खुल जाता है, दुरूस शुरू हो जाते हैं, तकरीबन 9 शवाल तक तो मुकम्मल दुरूस शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब 9 शवाल का दिन आया तो उससे एक दिन पहले ही मकतब सैयद सिस्तानी दामतुल्लाह अलैह की तरफ से ऐलान आता है कि हम जो है वो इन हालात में अपने हौज़े को नहीं खोल सकते, दुरूस को हम जारी नहीं कर सकते और पूरे हफ़्ते की जो है वो छुट्टी कर दी जाती है। और 16 शवाल की ये तारीख़ दी जाती है कि 16 शवाल को जो है वो हौज़े का हम जो है वो दुरूस का इनेकाद करेंगे। और अभी कुछ देर पहले फिर जो है वो मकतब सैयद सिस्तानी दामतुल्लाह अलैह की तरफ से फिर ऐलान आ गया कि हालात जो है वो इस तरह के नहीं हैं कि हम जो है वो हौज़े को ओपन कर सकें और मुकम्मल जो है वो दुरूस कर सकें, क्योंकि जो एक हालत बनी हुई है मोमिनीन की और ख़ुसूसन उलमा और तुल्लाब की जो हालत बनी हुई है इस जी हवाले से, इन हालात ऐसे नहीं हैं कि वो मुकम्मल तरीके से हौज़े को ओपन किया जा सके। तो लिहाज़ा अभी जो है वो मज़ीद 1 हफ़्ते की मज़ीद छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है और सही ईरानी जो मज़लूम कौम है उनके साथ देने के लिए, यकजहती का इज़हार करने के लिए फिर जो है वो हौज़ा इल्मिया नजफ़ अशरफ की तातील कर दी गई है। यानी जी जिस तरह से आप लोग हौज़ा इल्मिया क़ुम में इस वक़्त जो है वो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे दुरूस जो है वो मुअत्तल हो चुके हैं, हौज़ा जो है वो बंद हो चुका है और सारे लोग जो है वो इस वक़्त एहतिजाज की हालत में हैं और ज़ालिम के ख़िलाफ़ एहतिजाज कर रहे हैं। इसी तरीक़े से हौज़ा इल्मिया नजफ़ अशरफ भी अपना जो है वो जी एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा है और हौज़े की तातीलात जो हैं वो 1 हफ़्ता की तातील हुई, फिर 1 हफ़्ता भी मज़ीद क्या तातील बढ़ा दी गई जी जी और मुकम्मल तौर पे ऐलान किया जा रहा है कि इस वक़्त हम जो है वो ईरानी कौम के साथ हैं, उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह। यकजहती का इज़हार कर रहे हैं और ज़ालिम के ख़िलाफ़ हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जी तो यहाँ किबला, पे यहाँ पे मैं एक जी, सवाल का इजाफ़ा करता हूँ जो इसी के तसलसल में है कि बड़े अच्छे तरीके से आपने हौज़ा इल्मिया नजफ़ अशरफ के हवाले से हमें आगाह किया। एक सवाल ये है कि ख़ुद इराक़ के अंदर जो इराक़ी अवाम हैं उनके क्या तअस्सुरात हैं, वो इस जंग को किस निगाह से देख रहे हैं और उस हवाले से अगर कुछ आप बताना चाहें तो। बिल्कुल जी, इराक़ी अवाम तो बहुत इसके ऊपर यानी जोश में है और वलवला उनके यहाँ पाया जाता है। यानी जो भी हमें इराक़ी मिलता है, दुकान पे जी हम जाते हैं, उस वक़्त सारे लोग जो है वो ईरानी कौम की तारीफ़ें कर रहे हैं और दुश्मनान को जो है वो अमरीका और इसराइल को जो है वो गालियाँ तक निकाल रहे हैं। और इस वक़्त उनका जज़्बा जो है वो बहुत बुलंद है। यानी ईरान ने ये जो काम किया है इस वक़्त दुश्मन को चैलेंज किया हुआ है, सारे इराक़ी अवाम जो है वो उनके साथ हैं। और हम तो ये बात भी जानते हैं कि ना फ़क़त इराक़ी बल्कि जो दीगर ख़लीज के जो ममालिक हैं, हत्ता कि सऊदी अरब और दुबई वग़ैरह में, वहाँ पर हत्ता कि जो लोग शिया नहीं हैं, जी दीगर जो है वो मुख़ालिफ़ीन जमात के साथ हैं, वो भी इस बात के ऊपर खुश हैं कि इस वक़्त जो जी, है वो ज़ालिम को जवाब देने वाला कोई सामने आया है और सारे जी सबके जो है वो बिल्कुल। दिल ईरान के साथ हैं। जी और सही यहाँ इराक़ी कौम की तरफ से तो बाकायदा जो है वो हश्द शाबी के ऊपर भी हमले जी, किए गए, इनके अफ़राद भी शहीद हैं। और बाकायदा आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि यहाँ पे जो इक़दामात किए जा रहे हैं बेशक। अमरीका के अड्डों को ख़त्म करने के, उनको जी इलाके से बेदख़ल करने के, ये तो जी एक सुनहरी मौका है। जी मैं और एक इसमें सवाल यहाँ पे शामिल कर दूँ, इसी बात के साथ इसी का ज़िमनी एक सवाल भी हो जाएगा, वो ये कि इराक़ के अंदर भी बिलाखिर अमेरिकन अड्डे हैं जहाँ पे ईरान ने हिट किया है इराक़ के अंदर। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक प्रोपेगेंडा है कि ईरान जो है वो सऊदीया को क्यों मार रहा है, दुबई को क्यों मार रहा है, फ़लाँ मुल्क को क्यों मार रहा है। तो मुसलमानों को यही मार सवाल रहा अगर है। मैं आपकी तरफ लेकर के आऊँ कि ईरान ने बिलाखिर और इराक़ की मुज़ाहमत ने भी बिलाखिर इराक़ के अंदर मौजूद अमेरिकन बेसिस को और अड्डों को हिट किया है, तो ये ईरान की तरफ से इराक़ के अंदर अमरीकी अड्डों को हिट किया जाना, इस हवाले से इराक़ी अवाम इसको किस ज़ाविये से देख रही है? क्या उसी ज़ाविये से कि जिस तरह पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा बाज़ बहुत इक्का दुक्का लोग कर रहे हैं, या ये लोग इस खुश बात हैं। से खुश हैं और राज़ी हैं कि अच्छा है इस दुश्मन को मार के भगाया जाए? आप इस हवाले से अगर
عراقی عوام کا موقف بیان کر سکیں تو بہت شکریہ۔ جی بالکل، عراق کی عوام تو بہت زیادہ خوش ہے اس بات کے اوپر کہ امریکی عہدوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اور وہ اس بات کی مزید تمنا کر رہے ہیں کہ حملے ہوں۔ اور نہ فقط عراق کی عوام، بلکہ اگر آپ نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہوں تو جو جی ہاں، ابو ظہبی ہو گئے، دبئی ہو گئے، متحدہ عرب بحرین کے امارات اندر، میں ویڈیو جو ہے وہ بنا رہے ہیں، وہ بھی خوش ہیں۔ یعنی عوام کی جی اگر آپ بات کریں تو عوام میں آپ 99% آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، اپوزیشن تو ہر دور میں رہی ہے، جی مخالفین تو جی ہر دور میں رہتے ہیں، اللہ کے رسول کے بھی مخالف لوگ رہے ہیں۔ مخالفین کو چھوڑ کر اگر آپ اکثریت کی بات کریں تو 90% سے زیادہ، 100% کے قریب عوام کے دل جو ہے وہ، چاہے وہ متحدہ عرب امارات میں ہوں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں، اس وقت عوام کے دل جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہیں، اور وہ اس بات کے الحمدللہ، اوپر خوش ہیں کہ ان کے علاقوں کے اوپر جو امریکہ کے لوگ، اسرائیل کے لوگ قابض ہو چکے ہیں، جی اپنے اڈے بنا چکے ہیں، وہ تو اس بات کے اوپر خوش ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر مزید میزائل لگیں، جی اور وہ باقاعدہ اس کے اوپر ویڈیو بناتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے بہت سارے لوگوں کو وہاں پہ مشکلات بھی ہیں، خصوصاً ابھی پاکستان کے بہت سارے لوگوں کو وہاں پہ، ہمارے بھی اس کے اندر رشتہ دار شامل ہیں، جی یو اے ای سے، یعنی متحدہ عرب امارات سے، ان کو جو ہے وہ بے دخل کیا گیا، ڈیپورٹ کیا گیا، نکالا گیا، کیونکہ وہ جی فضا انشاءاللہ، وہاں پہ ایک ایسی بن گئی ہے کہ عوام جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے وہاں پہ، عوام جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ یعنی جس طریقے سے صحیح، پاکستان میں یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ آپ کے دل جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہیں، تو یہی باتیں وہاں پر بھی کی جا رہی ہیں۔ تو صحیح عراق تو ہے ہی جو ہے، وہ ظاہری بات ہے، اہل بیت السلام کے چاہنے والوں کو سے ستائے ہوئے لوگ ہیں، اور جی یہ ظلم ستائے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو یقیناً جو ہے وہ مظلومین کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ اس کی جی بجائے دیگر ممالک کو دیکھیں تو وہ بھی جو ہے وہ ایرانی جو ہے وہ قوم کے ساتھ ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ حالات ایسے بن چکے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کا جو مکروہ چہرہ ہے، اور ان کا جو جی ظلم والا اور وحشی چہرہ ہے، اس کو واضح طور پہ دیکھ رہا ہے، بے شک اور ایرانی قوم کی عزت اور وقار کا جو چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے۔ الحمدللہ، تو اگر آپ یہ سوال جی پوچھتے ہیں کہ کے کیا تاثرات ہیں، تو یہ تو بڑی واضح سی بات ہے کہ یہ تو اس بات کے اوپر خوش ہیں، یہ تو اس بات کے اوپر تمنا کریں گے۔ اور ابھی جو عراق کے اندر بھی ظاہری بات ہے، گیس کے حوالے سے شارٹیج کا سامنا ہو گیا ہے، جی چیزیں جو ہے وہ مہنگی ہو رہی ہیں، تو اس حوالے سے میں نے شکوہ نہیں سنا۔ مومنین جو جی ہے وہ مکمل الحمدللہ، طور پہ مطمئن ہیں، کہتے ہیں کہ حالات ہمارے جو بھی بنتے ہیں ہم اس چیز کو جو ہے وہ برداشت کریں گے، بالکل جیسے جی ہم اپنے پاکستانی جو ہے وہ عوام کی بات کریں کہ ان کے ہاں اور زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، عراق سے زیادہ وہاں کے حالات جو ہے وہ مشکل ہو رہے ہیں، لیکن وہ بھی عوام جو ہے وہ دلی طور پہ مطمئن ہے کہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ ہمیں ایران کا ساتھ دینا ہے۔ بے ہم شک کبھی بھی کسی صورت میں نہیں چاہیں گے کہ ایران جو ہے وہ شکست کو تعلیم کرے، اچھا آخر میں اور ان کی بالکل مختصر مولانا تقی ہاشمی صاحب، آپ نے بہت خوبصورت جس طرح سے فرمایا، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں ہمارے یہ علماء اور مراجع جس طرح سے حوض نجف کی ایک تاریخ ہے، اور اسی طرح سے خود حوض علمیہ قم کے اندر، اور اس صدی کی یہ دو بزرگ و پاکیزہ و منور و شجاع و بابصیرت ہستیاں، آیت اللہ سید علی سیستانی حفظہ اللہ تعالی، اور آیت اللہ سید علی خامنائی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جس طرح سے مسئلہ فلسطین ہو، اور اسی طرح سے استکبار جہان کے خلاف موقف ہو، امت مسلمہ کی درست ترجمانی ہو، انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے ترجمانی کی، اور یہ ہمارے لیے افتخار ہیں یہ حوزے اور یہ مراجع۔ ہم جو بھی مہمان ہمارے پاس آتا ہے، اہل سنت علماء روزانہ ہمارے پاس ہوتے ہیں، صحافی حضرات ہوتے ہیں، ان سے ہم نے ایک کمپین شروع کی ہوئی کہ ہم کہتے ہیں کہ آخر میں 10 سے 15 سیکنڈ میں آپ فرض کریں کہ اگر کبھی آپ کی ملاقات آیت اللہ سید علی خامنائی سے ہوئی ہو، یا ابھی آپ سے کہا جائے کہ آپ ان کی روح سے مخاطب ہو کے آپ جو ہے اس شہید کے لیے ایک جملہ ایسا بیان فرمائیں کہ جو آپ کے قلبی احساسات اور جذبات کی ترجمانی کرتا ہو، تو یہ جملہ آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اگر ہم جو ہے وہ ہمیں موقع ملے کہ ہم رہبر شہید کے روبرو ہوں اور انہیں ایک جملہ کہنا چاہیں، تو ہم یہی جملہ کہہ دیں گے کہ آپ نے اپنی شہادت کے ذریعے سے تمام لوگوں کا جو پروپیگنڈا ہے اسے بے نقاب کر دیا، کہ آپ جو ہے وہ ایرانی قوم کے لیے، مومنین کے لیے مخلص تھے، اور آپ چاہتے تھے کہ مسلمان آگے بڑھیں اور خود مختار ہوں، اور امریکہ اور اسرائیل کی غلامی سے آزاد ہوں۔ یہ جو آپ کی باتیں تھیں، آج آپ نے اپنی شہادت کے ذریعے سے بالکل واضح کر دیا کہ آپ اپنے مقصد میں سچے تھے، اور بالکل جو ہے وہ حق کے اوپر تھے۔ اب اس کے اندر کسی کو کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ مخلص نہیں تھے، یا آپ جو ہے وہ سچ بات نہیں کہہ رہے تھے۔ آقا بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ حرم امیر المومنین علیہ السلام کے جوار میں ہیں، آپ اس امت کو، اس قوم کو، اور انشاءاللہ اس حوزے کو، علماء کو، اور اس نظام اسلامی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔